الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ قرآن اینڈ سائنس سیریز کے تحت ہم آج جو سبجیکٹ لے رہے ہیں وہ ہے قرآن اینڈ اوشنوگرافی، یعنی سمندر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ۔ اس میں ہم آج فوکس کریں گے اسٹرینتھ آف دی ہیلوکلائن، جس کو عام زبان میں کہیں گے بیریئر آف سالٹ یا بیریئر ڈیو ٹو دا ڈفرنس ان سیلینٹی، یعنی دو سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو ان میں نمک کے فرق کے سبب یا نمکینیت کے فرق کے سبب، سیلینٹی کے فرق کے سبب ایک بیریئر بیچ میں فارم ہوتی ہے، جس کو قرآن میں برزخ کہا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیلوکلائن۔ ہیلو یعنی سالٹ نمک، کلائن یعنی لیئر، یعنی دو قسم کے سمندروں کے بیچ جو بیریئر فارم ہوتی ہے بذات خود وہ ایک لیئر کی طرح ہوتی ہے اور بے انتہا مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہم سائنٹیفک انفارمیشن آپ کو بتائیں گے، اور قرآن میں اس کی بے انتہا مضبوطی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ صاف الفاظ میں اس کی مضبوطی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ دونوں کو ہم کمپیئر کریں گے۔ ہیلوکلائن کا تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، اس کے بعد فوکس کریں گے اسٹرکچر آف ہیلوکلائن پر، یعنی وہ برزخ کے اسٹرکچر پر، یعنی جس کو قرآن میں برزخ کہا گیا، آڑ کہا گیا، پردہ کہا گیا اردو میں۔ پھر قرآن کے ویوز اس سلسلے میں اور اپنی گفتگو کا اختتام ایک فائنل ورڈ سے کریں گے۔ دیکھیں ہیلوکلائن کس کو کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کا ویڈیو دیکھیں۔ دو قسم کے پانی آپس میں ملنا چاہیں تو بھی مل نہیں پاتے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ ایک بیریئر فارم ہو چکی ہے، اور اس بیریئر کے سبب دو طرف کا پانی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتا۔ اس بیریئر کو کہتے ہیں ہیلوکلائن۔ ہیلوکلائن از اے وال میڈ آف واٹر بٹوین ٹو ڈفرینٹ باڈیز آف واٹر، یعنی ہیلوکلائن بذات خود ایک وال ہے، ایک دیوار ہے جو پانی کی بنی ہوئی ہے اور دو قسم کے پانیوں کے بیچ ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امپیسبل بیریئر ہے یہ، یعنی جس کو دو طرف کا پانی کراس نہیں کر پاتا، اور یہ انڈیزولوبل ایکویٹک پارٹیشن ہے، یعنی ایسا پارٹیشن، ایسی آرٹ جو ڈیزالو نہیں ہو سکتی اور دو سمندروں کو الگ کر رہی ہے۔ یہ یوزولی سمندر میں ان کے نمک کے فرق سے یہ دیوار پیدا ہوتی ہے۔ مثال بھی ایک ہم ریوائز کرتے ہوئے جائیں گے، بالٹک سی اینڈ دی نارتھ سی کانفلوئنس، یعنی دو سمندروں کا سنگم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی لیفٹ کا اور رائٹ کا کس قدر ڈفرینٹ ہے، اور وہ مل نہیں پا رہا، ہم کو علانیہ بیچ میں ہیلوکلائن نظر آتی ہے، یعنی ایک ایسی دیوار جو دونوں طرف کے پانی کو ملنے نہیں دیتی۔ یاد رکھیں ہیلوکلائن سمندر کی سطح پر سے بھی نظر آتی ہے، جو ورٹیکلی بہت گہرائی تک چلے جاتی ہے، اور ہیلوکلائن ہاریزونٹلی بھی سمندروں میں موجود ہوتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی نمکینیت کس ڈائریکشن میں فرق کرتی ہے۔ ہیلوکلائن دنیا میں کسی ایک مقام پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف پانی کے ذخائر کے بیچ یہ موجود ہوتی ہے، خاص طور پر جب فریش واٹر اور نمکین پانی دونوں آپس میں ملتے ہیں یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح کے ہیلوکلائنز فارم ہوتے ہیں، اور یہ ہیلوکلائنز ہم کو سادی آنکھ سے بھی نظر آتے ہیں، جیسا ہم ابھی پچھلی تصویر میں دیکھے ہیں۔ ہیلوکلائن اے بارڈر بٹوین ٹو ورلڈز، یعنی دو قسم کے پانی کے بیچ یہ ہیلوکلائن بنتی ہے، اور ہیلوکلائن کی اپنی بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا کہ دو طرف کے پانی کے بیچ ہیلوکلائن جو ہے اس کی اپنی ایک تھکنیس ہوتی ہے، اور جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو سیلینٹی یعنی نمکینیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اوپر نارمل سالٹ ہوتا ہے اور نیچے بہت ہی ہائی سالٹ ہوتا ہے، اس طرح سے اوپر ہائی آکسیجن ہوتا ہے، جب گہرائی میں جاتے ہیں تو نو آکسیجن ہوتا ہے، اور یہ جو بیچ کا ہیلوکلائن ہے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ادھر کے پانی کو ادھر آنے نہیں دیتا اور ادھر کے پانی کو ادھر آنے نہیں دیتا، اور بعض سمندروں میں بعض بیسنز میں اس کی تھکنیس 1 میٹر تک بھی ہوتی ہے، اور اس کو سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ بے انتہا مضبوط لیئر ہوتی ہے، باضابطہ ایک مضبوط دیوار کی طرح دو قسم کے سمندری پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ عموماً سمندری سطح پر ہواؤں کے سبب یعنی ونڈز کے سبب پانی بہت اتھل پتھل ہوتا ہے، لیکن جب سمندر کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو سیلینٹی کے ڈفرینس سے علانیہ ہیلوکلائنز فارم ہو جاتے ہیں، اور ٹیمپریچر کے ڈفرینس سے بھی اس طرح کے لیئرز فارم ہوتے ہیں جس کو تھرموکلائن کہا جاتا ہے۔ عموماً ہیلوکلائن اور تھرموکلائن کوئنسائڈ ہوتے ہیں اور پائنوکلائن زون کہلاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اس تصویر میں ایک طرف پیسیفک اوشن کے سبب پیسیفک ہیلوکلائن پیدا ہوا ہے، ایک طرف اٹلانٹک اوشن کے سبب اٹلانٹک ہیلوکلائن پیدا ہوا ہے، اور اٹلانٹک اوشن کا پانی پیسیفک اوشن سے مل نہیں پا رہا۔ ادھر اگر گہرائی میں دیکھیں
मीटर्स के यूनिट्स में गहराई बताई गई है, यानी हेलोक्लाइन की गहराई कई मीटर तक होती है और हेलोक्लाइन का भी जो एरिया है दो पानियों के बीच वो भी कई किलोमीटर्स बल्कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक चला जाता है और ये बहुत बड़े बड़े समंदरों को आपस में सेपरेट करने का काम करती है। अब देखते हैं कुरान के क्या व्यूज़ हैं हेलोक्लाइन की मजबूती यानी उसकी स्ट्रेंथ के सिलसिले में। सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 को देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजाला बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। और वो ऐसा है जिसने दोनों बहरों को रवा किया। बहर से मुराद समंदर भी हो सकता है, दरिया भी हो सकती है, जिनमें एक का पानी तो शीरी यानी एक का इशारा तो दरिया की तरफ है चूंकि पानी मीठा होता है, तस्कीन बख्श है, और एक का पानी शूर तल्ख यानी दूसरे का पानी खारा है। उनके दरमियान में अपनी कुदरत से एक हिजाब और एक माने खबी रख दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। बरज़ख के माने हिजाब के लिए हैं उल्मा और हिज्र के माने वैसे पार्टीशन के होते हैं। महजूरा यानी ऐसा पार्टीशन जिसको पार नहीं किया जा सकता। एक माने खवी तर्जुमा किया गया है और एक तर्जुमा देखें और वही है जिसने दो दरियाओं को आपस में मिला दिया। एक मीठा खुशगवार है और एक खारी कड़वा है और इन दोनों में एक पर्दा और मुस्तहकम आड़ है। बहरहाल दो वाटर बॉडीज हैं जिनकी सैलिनिटी में फर्क है। उस फर्क के सबब दोनों के बीच एक पर्दा यानी एक बैरियर फॉर्म हो चुका है और वो बैरियर कैसा है, एक पार्टीशन के मिसल जो इंतहाई मुस्तहकम यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज अरबी जबान में जब एक लफ्ज के मिसल दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है यानी जब दोनों का रूट वर्ड सेम होता है तो माने बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। जैसा हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं मानों में शिद्दत इख्तियार करने के लिए, इंटेंसिटी बताने के लिए। देखें इस आखिरी फ्रेज को मैंने मजीद फोकस किया है आगे। वजाला बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। वजाला के माने हैं येट हैज ही मेड यानी और उसने बनाया, बैनहुमा बिटवीन देम उनके दरमियान, बरज़खा अ बैरियर एक हिजाब, व हिजरम महजूरा व हिजरा यानी अ पार्टीशन और एक रोक, महजूरा यानी फॉरबिटन जिसको पार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा पार्टीशन जिसको पार नहीं किया जा सकता, पार करना मना है, माने हैं, इंतहाई मजबूत वो पार्टीशन है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बैरियर फॉर्म हो रही है नमक के फर्क के सबब वो मामूली बैरियर नहीं है बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। इस कदर मजबूत है कि फॉरबिडन टू बी पास्ड है यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाना दो किस्म के पानियों के लिए मुमकिन नहीं है। उस पार्टीशन को पार करके, उस बरज़ख को पार करके, उस बैरियर को पार करके। इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखें यहाँ, येट हैज ही मेड अ बैरियर बिटवीन देम अ पार्टीशन दैट इज फॉरबिडन टू बी पास्ड यानी अल्लाह ताला ने दो किस्म के पानियों के बीच एक बैरियर बनाया। एक ऐसा पार्टीशन है वो बैरियर जो कि पास करना, क्रॉस करना नामुमकिन है। एक और ट्रांसलेशन देखें इसी आयत का, एंड हैज सेट अ बार एंड अ फॉरबिडन बैन बिटवीन देम यानी साफ अल्फाज में ट्रांसलेटर्स लिख रहे हैं कि ऐसा बैरियर है जो कि फॉरबिडन टू बी पास्ड है यानी जिनको क्रॉस करना, जिसके आर पार जाना दो तरफ के पानियों के लिए नामुमकिन होता है। यानी जो साइंसदां आज अपनी तहकीक से कह रहे हैं, कुरान वो बात आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह चुका है एक ही वर्ड को दो बार इस्तेमाल करके, यानी उसी रूट वर्ड से बने हुए एक दूसरे वर्ड को इस्तेमाल करके कुरान इंटेंसिटी इन टफनेस बता रहा है यानी उस बैरियर की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। यही अल्फाज एक और आयत में आए हैं, सूरह फुरकान की आयत पर तवज्जो दें। यौमा यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीना वयक़ूलूना हिजरम महजूरा। देखिए यहाँ भी हिजरम महजूरा है। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे यानी जिस दिन मुजरिम लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे खुदा करे तुम मजबूती से रोक ले जाओ। यानी जब अजाब के फरिश्तों को देख लेंगे तो गुनाहगार लोग ये आरज़ू करेंगे, अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि काश अल्लाह ताला इन फरिश्तों को रोक ले और मजबूती से रोक ले। देखें यहाँ भी हिजरम महजूरा यानी एक ऐसा पार्टीशन अल्लाह ताला पैदा कर दे फरिश्तों और मुजरिमीन के बीच जिस पार्टीशन को पार करना फरिश्तों के लिए नामुमकिन हो जाए। और मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं हम जिनमें एक ही लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया गया है या उसी के रूट वर्ड से बने हुए दूसरे वर्ड को इस्तेमाल किया गया है ताकि मानों में शिद्दत का इजहार किया जाए। देखें शायद को, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, हरगिज ऐसा नहीं जैसा तुम समझते हो जिस वक्त जमीन को तोड़ तोड़ कर और पुर्जा पुर्जा कर दिया जाएगा। यानी दो बार दक्कन दक्का आया है तो ये जमीन के तोड़ने की शिद्दत की तरफ इशारा करता है।
اور ایک آیت دیکھیں وجاء ربک والملک صفا صفا، یہاں بھی لفظ صفا 2 بار استعمال ہوا ہے، اور آپ کا پروردگار اور جو فرشتے میدان محشر میں آئیں گے، یعنی فرشتوں کا صف در صف جمع ہونا یہ ایکسٹریم لیول پر ہوگا، جیسا انگلش میں ہے اینڈ thy lord shall come with angels rank on rank۔ اور بھی تھوڑے ایگزامپل دیکھیں اذا رجت الارض رجا، یہاں بھی لفظ رجت اور لفظ رجا کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یہاں بھی اپنی بات میں انٹینسٹی بیان کرنے، بتانے، اظہار کرنے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو تھوڑے سے 2 بار استعمال کیا ہے۔ معنی دیکھیں جبکہ زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی، یعنی زمین صرف ہلائی نہیں جائے گی بلکہ بھیانک طریقے سے ہلائی جائے گی۔ when the earth shall be shaken to its depths۔ ایک اور آیت دیکھیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہاں بھی لفظ بست اور بسا دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور معنوں میں انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں and the mountain shall be crumbled to atoms، یعنی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے، یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے بلکہ اس قدر ٹوٹیں گے کہ وہ چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ they shall be crumbled to atoms کہا گیا ہے انگلش ٹرانسلیشن میں۔ فائنل ورڈ دیکھیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرماتے اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ یعنی آج سے 1500 برس پہلے لوگ جانتے نہیں تھے کہ سمندروں کے بیچ اس طرح سے ایک مضبوط پارٹیشن ہوتا ہے، ایک مضبوط بیریئر ہوتا ہے جس کے سبب 2 طرف کا پانی مل نہیں پاتا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنی زندگی میں سمندروں کا سفر ہی نہیں کیا کہ وہ ان ہیلوکلائن سے واقف ہو اور ان کی اسٹرینتھ پر اس طرح سے بیان دے دیں۔ قرآن کی یہ بات خود سمجھا رہی ہے ہم کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو ہر گہرائی کا علم رکھتا ہے، جو مکمل علم رکھتا ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ جان جائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔